رات کو 5 گھنٹے موبائل فون بند اور سرکاری گاڑی کی سیٹ کے اندر خون کے دھبے۔ بیوی اور بیٹی کے قتل کے ملزم ڈی ایس پی تک لاہور پولیس کیسے پہنچی؟ اس کہانی کی شروعات ہوتی ہے 18 اکتوبر 2025 کو، جب سرکل تھانہ انویسٹیگیشن کے ڈی ایس پی عثمان حیدر نے تھانہ برکی لاہور میں ایک ایف آئی آر درج کروائی۔ اس ایف آئی آر کے مطابق ڈی ایس پی عثمان حیدر نے پولیس کو بتایا کہ ان کی بیوی اور بیٹی 27 ستمبر 2025 سے لاپتہ ہیں اور انہیں خدشہ ہے کہ ان دونوں کو اغوا کر لیا گیا ہے۔ عثمان کے بقول جب 27 ستمبر کی رات وہ اپنے گھر پہنچے تو وہاں تالا لگا ہوا تھا۔ انہوں نے اپنی بیوی اور بیٹی کو ہر جگہ تلاش کیا اور اپنے سسرال سے بھی رابطہ کیا، لیکن وہ انہیں ٹریس کرنے میں ناکام رہے۔ پولیس کے ایک حاضر سروس آفیسر کی فیملی کی گمشدگی عام بات نہیں تھی، لیکن ساتھ ہی یہ سوال بھی اہم تھا کہ اگر ماں بیٹی 27 ستمبر کو لاپتہ ہوئی تھی تو ان کی گمشدگی کی رپورٹ 18 اکتوبر کو کیوں درج کروائی گئی اور مقدمہ درج کرنے کے لیے 3 ہفتے کا انتظار کیوں کیا گیا؟ ملزم کی بیوی سمیہ کی فیملی کو پہلی بار گمشدگی کی خبر 4 اکتوبر 2025 کو دی گئی۔ مقدمے کی انویسٹیگیشن کی نگرانی کرنے والے ایس پی انویسٹیگیشن ڈاکٹر ایاز حسین کے مطابق خواتین کے لاپتہ ہونے کے تقریباً 1 ہفتے بعد ملزم اچ شریف میں اپنے سسرال گئے اور وہاں جا کر اپنی ساس اور سالی کو بیوی اور بیٹی کی گمشدگی کی اطلاع دی۔ ملزم نے انہیں بتایا کہ ان کی بیوی اور بیٹی روپوش ہو گئی ہیں اور ان سے یہ بھی کہا کہ شاید انہوں نے ہی ان کی بیوی اور بیٹی کو چھپا رکھا ہے۔ جب اچ شریف کی پولیس کو پتہ چلا تو انہوں نے گمشدگی سے متعلق 15 پر کال چلائی، مگر چونکہ یہ کیس لاہور کا تھا اس لیے انہوں نے گمشدہ سمیہ کی فیملی کو گائیڈ کیا کہ وہ لاہور جائیں اور معاملات کو آگے بڑھائیں۔ ایس پی انویسٹیگیشن کے مطابق اس کے بعد سمیہ کی بہن تہمینہ نے 7 اکتوبر کو ایک درخواست دی اور 8 اکتوبر کو اپنی بہن اور بھانجی کی گمشدگی کے حوالے سے لاہور ہائی کورٹ میں بھی ایک درخواست دے دی۔ اس ریٹ پٹیشن اور درخواست کے بعد لاپتہ خواتین کے قانونی وارث، جو کہ ظاہری طور پر تو ملزم عثمان حیدر تھے، ان کی مدعیت میں 18 اکتوبر کو مقدمہ درج کیا گیا۔ اب سوال یہ ہے کہ بیوی اور بیٹی کی گمشدگی کی ایف آئی آر درج کروانے والا پولیس آفیسر خود کیسے شک کے دائرے میں آیا؟ ایس پی انویسٹیگیشن کے مطابق ایف آئی آر میں شوہر کے پولیس کو دیے گئے بیان کے تحت شروع میں انویسٹیگیشن کا رخ سسرال والوں کی طرف ہی تھا۔ ان سے تفتیش کی گئی اور چیک کیا گیا کہ آیا ماں بیٹی ان کے پاس تو روپوش نہیں ہو گئیں۔ مسنگ پرسن کے کیس میں پولیس سب سے پہلے اس شخص کے کال ڈیٹیل ریکارڈ کو دیکھتی ہے اور اس مقدمے میں بھی ایسا ہی ہوا، لیکن پولیس کو کوئی سراغ نہیں ملا، جس کے بعد انہوں نے اپنی اسٹریٹجی چینج کرنے کا فیصلہ کیا۔ پولیس کے مطابق انویسٹیگیشن کی 2 ٹیکنیکس ہیں، یا تو ملزم کو حراست میں لے کر ایویڈنس اکٹھی کی جائے یا پھر ایویڈنس اکٹھی کی جائے اور پھر ملزم کو گرفتار کیا جائے۔ اس کیس میں پولیس نے دوسری ٹیکنیک استعمال کی اور ان کے مطابق اس کی وجہ یہ تھی کہ اگر وہ ملزم کو پہلے گرفتار کر لیتے تو ایویڈنس کو ختم کر دیے جانے کا خدشہ تھا۔ دوبارہ تفتیش شروع کی گئی۔ ڈی ایس پی عثمان حیدر ان کی بیوی اور بیٹی 6 فون نمبرز استعمال کر رہے تھے۔ ان کا کال ڈیٹیل ریکارڈ نکالا گیا۔ 1000 کے قریب بی پارٹیز کا تجزیہ کیا گیا جن میں مختلف رابطہ نمبرز تھے۔ پولیس نے 1 مہینے میں ان کے کال ڈیٹیل ریکارڈ کا تجزیہ کیا۔ پولیس کے مطابق اس سب کے دوران ایک بڑی اہم چیز سامنے آئی اور وہ یہ تھی کہ ڈی ایس پی نے ایف آئی آر میں کہا کہ یہ 27 ستمبر کی بات تھی، مگر جب کال ڈیٹیل ریکارڈ انالائز کیا گیا تو 25 ستمبر رات 10:30 بجے سے لے کر صبح کے 3 بجے تک ڈی ایس پی عثمان حیدر کا موبائل فون 5 گھنٹے کے لیے بند نظر آیا۔ اس پوائنٹ پر انویسٹیگیشن آفیسرز کے کان کھڑے ہوئے اور یہ شک پیدا ہوا کہ رات کے وقت 5 گھنٹے کے لیے ایک حاضر سروس ڈی ایس پی کا موبائل فون کیوں آف ہوا۔ ڈاکٹر ایاز حسین نے بتایا کہ یہ وہ چیز تھی جس کی وجہ سے ان کی انویسٹیگیشن کا رخ ڈی ایس پی عثمان کی طرف ہونا شروع ہوا۔ شک کے دائرے میں آتے ہی ثبوتوں کی تلاش شروع ہوئی۔ فورینزک ٹیم بلا کر ڈی ایس پی کے اس گھر کو چیک کیا گیا جہاں پر دونوں ماں بیٹی رہتی تھی۔ اس کے لیے الٹرا وائلٹ ریز استعمال کی جاتی ہیں تاکہ اگر خون کا انتہائی معمولی نشان بھی ہو تو پوائنٹ آؤٹ ہو جائے۔ پولیس کو واش روم سے، بیسن سے اور بیڈ سے خون کے دھبے ملے جو بہت چھوٹے تھے، لیکن پولیس کے لیے یہ ایک اہم دریافت تھی اور ثبوت بھی۔ ایس پی انویسٹیگیشن نے دعویٰ کیا کہ تفتیش میں انتہائی اہم موڑ اس وقت آیا جب ڈی ایس پی کی گاڑی کا فورینزک کیا گیا۔ عثمان حیدر کی گاڑی کی اگلی اور پچھلی سیٹ کا کور دھلا ہوا تھا، لیکن جب کور پھاڑ کر اندر کے فوم کا معائنہ کیا گیا تو پولیس کو دھچکا لگا کیونکہ وہ خون سے بھرا ہوا تھا۔ یہ ڈی ایس پی عثمان کی اپنی سرکاری گاڑی تھی۔ ایس پی انویسٹیگیشن کے مطابق جسے کہتے ہیں نا تابوت میں آخری کیل، پولیس کے لیے یہ وہی تھی۔ گاڑی کی سیٹوں سے ملنے والا خون کا ڈی این اے سمیہ اور خنسا کے ساتھ میچ کر گیا اور اس کیس میں انتہائی اہم ثبوت ہے۔ پولیس کے مطابق کال ڈیٹیل ریکارڈ کے تجزیے سے تو ملزم کو شک نہیں ہوا، لیکن جب گاڑی کا فورینزک ہوا تو اسے شک ہو گیا کہ اب اس میں سے تو کوئی ایویڈنس نکل آئے گا۔ یہ دیکھتے ہی ملزم نے اپنی حفاظتی ضمانت کروائی۔
انویسٹیگیشن آفیسر کے مطابق جب ثبوت ملزم کے سامنے رکھے گئے تو پھر اس کے پاس کوئی اور چارہ نہیں تھا، سو اس نے اس بارے میں انکشافات کرنا شروع کیے۔ ہفتے کی رات تھی اور وقت تھا کوئی 2 بجے کا۔ انویسٹیگیشن آفیسر ایاز حسین پوچھ گچھ کر رہے تھے تو ملزم عثمان حیدر نے کہا کہ شیخو پورہ کی طرف چلتے ہیں، سو وہ اپنی ٹیم اور ملزم کو لے کر نکلے۔ دھند کی وجہ سے بند موٹر وے رات 3 بجے کھلوائی گئی کیونکہ یہ بہت ہی سنگین نوعیت کا معاملہ تھا۔ موٹر وے پر کالا شاہ کاکو انٹرچینج ہے اور فیروز والا تھانہ، وہاں بھرٹ سوپ نامی جگہ کے پاس موٹر وے کے کنارے ملزم عثمان نے نشاندہی کی کہ اس نے اپنی بیوی کی لاش یہیں پھینکی تھی۔ انویسٹیگیشن آفیسر ایاز نے SHO فیروز والا کو بلایا اور روزنامچے کی انٹری منگوائی۔ لاوارث لاشوں کی کارروائی کو CRPC میں 174 کی کارروائی کہتے ہیں، جس کی باقاعدہ مثل تیار ہوتی ہے۔ آفیسر ایاز نے پچھلے 3 ماہ کے تمام کیس منگوا لیے۔ جب SHO آیا تو پتہ چلا کہ تھانہ فیروز والا میں 5 اکتوبر 2025 کے روزنامچے میں نامعلوم مسخ شدہ لاش کی انٹری تھی اور یہ کہ لاش کا پوسٹ مارٹم کروایا جا رہا تھا۔ اس رات پولیس نے اس نامعلوم لاش کی تصویریں بھی لی تھیں۔ لاش بالکل ڈھانچہ تھی اور ڈی کمپوزیشن کی ایڈوانس سٹیج پر تھی۔ ڈاکٹر ایاز حسین کے مطابق اس کے بعد شیخو پورہ کی حدود میں ہی اس قبر کی نشاندہی بھی کر لی گئی جہاں پولیس کی جانب سے نامعلوم لاش کو لاوارث قرار دے کر امانتاً دفن کر دیا گیا تھا۔ اس کے بعد ملزم کے ساتھ وہ لوگ قصور کی طرف چل پڑے۔ خانہ کہنا میں علاقہ ہے کوٹ میلا رام اور وہاں ضلع لاہور اور ضلع قصور کی حدود ملتی ہے۔ وہاں پر ایک نالا تھا تو ملزم نے پولیس کو بتایا کہ اپنی بیٹی کی لاش اس نے وہاں پھینکی تھی۔ وہاں SHO کہنا کو بلایا گیا تو 27 ستمبر 2025 کی ایک رپورٹ میں لکھا ہوا تھا کہ 20 سے 25 سال کی عمر کی ایک لاوارث لاش ملی ہے۔ پولیس کے مطابق اپنی طرف سے تو ملزم نے لاش کو قصور کی حدود میں ڈالا تھا اور یہ وہ علاقہ تھا جہاں وہ خود DSP انویسٹیگیشن تھا اور ایک پولیس افسر کے طور پر وہ تفتیش کی باریکیوں کو جانتا تھا، اسی لیے اس نے اپنے جرم کو چھپانے کی سب سے بہترین چال یہ چلی کہ ایک لاش لاہور میں ہوگی اور ایک قصور میں، تو قصور کی پولیس اسے ڈھونڈتی رہے گی لیکن لاش لاہور کے تھانہ کہنا کی حدود میں ہی تھی۔ انویسٹیگیشن آفیسر کے مطابق لاشیں ناقابل شناخت تھیں لیکن ان کا پوسٹ مارٹم کروایا گیا اور فائنل رپورٹس کا انتظار ہے۔ قتل کی وجہ کیا بنی؟ پولیس آفیسر ڈاکٹر ایاز کے مطابق ملزم نے 2 شادیاں کی ہوئی تھیں لیکن اس وقت انویسٹیگیشن میں دوسری فیملی کا کوئی کردار نہیں ہے اور پوری کہانی کا مرکزی ملزم DSP عثمان حیدر ہے۔ پولیس کے مطابق ملزم اور اس کی فیملی پہلے فیصل آباد میں رہتے رہے ہیں۔ 2-3 سال پہلے وہ لاہور شفٹ ہوئے اور تب سے ان کے گھریلو معاملات ناچاکی اور تشدد پر مبنی رہے ہیں۔ ڈاکٹر ایاز حسین نے بتایا کہ بیوی کی ماں اور بہن نے بیان دیا ہے کہ مقتولہ پر تشدد ہوتا تھا۔ جب پولیس نے ملزم سے تفتیش کی تو اس کے مطابق ایک پلاٹ تھا جو اس نے مقتولہ کو خرید کر دینا تھا۔ وہ چاہ رہی تھی کہ ان کی بیٹی جوان ہے تو ان کا اپنا گھر ہو کیونکہ وہ کرائے کے مکان میں رہ رہی تھی۔ اس پلاٹ کے پیسے DSP نے کسی دوسرے کام میں خرچ کر لیے تھے تو اس بارے میں اس دن آپس میں بات ہوئی اور جھگڑا ہوا۔ DSP میں تشدد کا رجحان تو موجود تھا تو اس لمحے میں اس نے 2 گولیاں اپنی بیٹی کو ماری اور 2 ہی اپنی بیوی کو مار دی۔ DSP عثمان حیدر کو نوکری سے معطل کر دیا گیا ہے اور اس وقت عثمان حیدر تفتیش کے لیے پولیس کی تحویل میں ہے۔